مختلف، ان کے علاقے مختلف. آپ نے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا، امت بنائی. امت بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ابتدا سے مختلف زبان کے لوگ ہیں، اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے نبی کی نصرت اور مدد کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. ہم تو ان زبانوں میں الجھے، ان زبانوں میں لڑ رہے ہیں، یہ ساری زبانیں ختم ہونے والی ہیں، صرف ایک زبان باقی رہے گی، عربی زبان. جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی زبان عربی ہوگی. لیکن دنیا میں یہ مختلف زبانیں بکھرے ہوئے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زبان میں بکھرنے اور تقسیم ہونے کو اتنا ناپسند اور اتنا برا سمجھا کہ ایک مرتبہ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، جس حلقے میں صہیب اور سلمان اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے. معاذ بن جبل سید العلماء وہ بھی اس حلقے میں تھے. قیس ابن مطاطیہ جو خزرج کے ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ فلاں ملک کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی احادیث عربی میں ہیں، آپ کے بیانات عربی میں ہیں، اور ہم عرب ہیں خزرج. جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، اور تم اس کام کے ایسے اہل نہیں ہو جیسے ہمیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے. بہت اہم بات ہے. باہر سے آنے والے دوسری زبان کے لوگ، ان کو دعوت اللہ میں نبی کی مدد کے اعتبار سے اس قابل نہیں سمجھا جتنا قابل اپنے آپ کو سمجھا. یہ بات جب کہی قیس بن مطاطیہ نے تو ظاہر بات ہے کہ جو دوسری زبان والے تھے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اس سے واقعی ہم جس شخص کو بھی کام کے قابل نہیں سمجھیں گے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوگا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ امت کا جتنا نقصان ہوا ہے اور امت کی جتنی صلاحیتیں ضائع ہوئی ہیں وہ صرف احساس کمتری سے ضائع ہوئی ہیں. مولانا الیاس صاحب اللہ نے سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ امت کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کیا. یہ سب سے تجدیدی کام اصل یہ ہے، تجدیدی کام اصل یہ ہے کہ امت اس بارے میں بالکل ختم ہو چکی تھی کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کے گناہ، امت کے رذائل، امت کے منکرات، اور امت پر کیا عرض کروں، فتوے اتنے لگ چکے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. مولانا الیاس صاحب علیہ نے جو تجدیدی کام کیا ہے، جو نبوت کی اصل شان اور نبوت کا اصل کام تھا، وہ یہ کیا کہ امت کے اندر اپنی ذمہ داری کا اور امت کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیا کہ تم کیسے بھی ہو لیکن
بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے، تم دین کے قائم کرنے کے تم حقدار ہو. یہ نہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو. مولانا اسد اللہ علیہ ایک ڈاکو سے بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تم سے دنیا میں دین کے قائم کرنے کا کام لینا چاہتے ہیں، جس کا کام ہی صرف لوٹنا کھسوٹنا اور ڈکیتیاں ڈالنا اور قتل کرنا اور مال لوٹنا تھا، اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا. کیوں تم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تم نے اپنے آپ کو ہدایت کے پھیلانے اور امت کے دین پر لانے کے لیے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب کسی بھی طبقے کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اس کام کے اہل نہیں ہیں تو یہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام لے آئے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. جی ہاں، یہاں تک فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اگر یہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. جی ہاں، میں مثالیں دے رہا ہوں اس امت کو جمع کرنے کے لیے کس وسعت قلبی کی ضرورت تھی. عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے کہ یہ فلاں یہودی کاش مسلمان ہو جائے، یہ حساب میں اتنا تیز اور ماہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو میں اس یہودی کو اپنے مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب اور اس کا سی اے اور اس کا خزانچی بنا لوں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمع کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے زبان کی نسبت پر ان کو ڈرایا کہ تم زبان کی نسبت پر نہ رہنا. چنانچہ جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، یہ ساری بات کیونکہ اس سے متعلق ہے اس لیے میں نے عرض کی ہے. جب یہ بات کہی قیس بن مطاطیہ نے کہ یہ کیا کریں گے کام، ان کو عربی نہیں آتی، ہم عرب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کے کام کے. تو اس بات کو دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیونکہ سید العلماء ہیں اور علماء کا ہی حق ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو سب سے پہلے محسوس کریں گے جس سے امت کے درمیان کسی قسم کا انتشار یا امت کے درمیان کسی قسم کی اونچ نیچ پیدا ہوتی ہو یا امت کے درمیان میں ایسے الفاظ تفریق پیدا کرتے ہوں. یہ علماء کا مقام ہے اور یہ علماء کی ہی فراست ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں. انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ نبی کی مدد اور نصرت کے اہل نہیں ہے، کیونکہ ان کی زبان نبی کی زبان میں فرق ہے اور یہ فخر کر رہے ہیں اس پر قیس بن مطاطیہ کہ ہم عرب ہیں. اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر اور کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت میں. کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت. عرض کیا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں، ہماری نبی کی زبان ایک ہے. اور اس نے آپ کے صحابہ سلمان، بلال، صہیب ان کے بارے میں یہ کہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس بات پر اتنا غصہ آ گیا، اس پر اتنا غصہ آ گیا کہ آپ سیدھے منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے بیان فرمایا۔ قیس بن مطاطیہ کا گروان پکڑے ہوئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے سامنے کھڑے رہے اور آپ بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ کوئی آپ فخر کرے ماں باپ پہ کرے، میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ فرمایا نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ یہ تمہارا باپ ہے، تم نے کیوں فخر کیا اس پر کہ ہم عرب ہیں اور ہم نبی کی مدد اور دعوت کی اس کام میں نبی کی نصرت کے زیادہ حقدار ہیں، تم نے کیوں فخر کیا؟ فرمایا کہ عربی زبان تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، انگریزی زبان ہے، فارسی زبان ہے، چینی زبان ہے، ملائی زبان ہے، یہ بھی ایک زبان ہے، یہ ہے روایت میں۔ فرمایا تو زبان میں سے ایک زبان ہے، تم نے عربی زبان پر کیوں فخر کیا؟ یہ اس لیے کیا، آپ نے اتنی سخت بات اس لیے فرمائی کہ صرف زبان کی بنیاد پر امت کا جمع ہونا یہ امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ امت کی تفریق کا سبب ہے۔ صرف زبان کی بنیاد پر جمع ہونا، دیکھو تو صحیح، زبان جو ایک اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ تو اللہ فرما رہے قرآن میں کہ تمہاری زبانوں کی مختلف زبانیں یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اسے قیس بن مطاطیہ کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ اللہ اکبر، میری بات سب بہت توجہ سے سنیں، خود بڑی بات ہے۔ تم نے کیوں کہا یہ کہ ہم عربی زیادہ حقدار ہیں، اور تم نے زبان کی بنیاد پر یہ تفریق کیوں کی امت میں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ معاذ دعہ الی النار، اس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ روایت میں ہے کہ بعد میں یہ قیس بن مطاطیہ مرتد ہوئے، ہاں ان کا اسلام دوبارہ لانا بھی ملتا ہے روایتوں میں، لیکن جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی، یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک پرانے ہوں یا نئے ہوں ایک اہم مذاکرہ ہے۔ یہ ایک بات میں نے ایک نسبت عرض کی ہے زبان کی، اس زبان کی نسبت پر یہ واقعہ، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طبقات میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا کہ یہ خواص کا طبقہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ جاہلوں کا طبقہ ہے، نہیں۔ امت کی اجتماعیت جس سے یہ اللہ کی مدد کے مستحق بنے باوجود تمام کمزوریوں کے۔ اگر کہیں کسی طبقے کو الگ جوڑنے کی ضرورت ہی پیش آ گئی، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو اسلام سمجھانے کے لیے، یا یہ کہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی آپ ہمیں الگ جمع کریں، اس لیے کہ امت کی تربیت بھی اختلاط میں ہے، امت کی تربیت اختلاط میں ہے، اختلاف میں تربیت نہیں ہے، تربیت اختلاط میں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہیے گی، تربیت اختلاط میں ہے، آپس میں ملنے میں، اختلاف میں تربیت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم آپس کے ملنے جڑنے سے بیماریاں اتنی منتقل نہیں ہوتی ہیں تو غلط خیال ہے، لیکن آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں، آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں
اس مذاکرے میں عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کے لیے ہر اس نسبت کو ختم کیا، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ کو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، ہم اس کام میں اگر اپنی نظر اور آنکھ سے کسی فرد مسلم کو طبقاتی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ نظر امت کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کس پارٹی کا ہے، کس جماعت کا ہے، کس خیال کا ہے، کس ذہن کا ہے، کس مذہب کا ہے۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ چار مذہب جو حق ہیں، چار مذہب جو حق ہیں، ان چار مذاہب کے اعتبار سے بھی امت کو اس نظر سے دیکھنا یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے۔ چار مذاہب جو حق ہیں، اس ایک حق مذہب کے اعتبار سے بھی اگر تم اس نظر سے دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے مذہب کا آدمی نہیں ہے، یہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے، تو خدا کی قسم امت کی تفریق کے لیے اور اللہ تعالی کے یہاں مجرم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ساتھیوں خیال ہوتا ہے کہ ایک پنڈال خواص کا بنا دیا جاوے جس میں خواص رہیں۔ حالانکہ کسی کو بھی اپنی خصوصیت کا جو دھوکہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ عوام کے ساتھ ایسا نہ مل جائے جیسا نمک کو آٹے میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خیال کیا۔ ہر موقع پر آپ نئے آنے والوں کو پرانوں کے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ جب تک مسلمان کے ساتھ، جب تک مسلمان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اجنبیت رکھتا ہے، ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کروں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اچانک اللہ کے راستے سے کوئی صحابی واپس آئے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اللہ کے راستے میں پہنچے سے ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی وقت ہاتھ کٹا اور وہ سفر سے واپس آئے تو زخم کا بھی اثر تھا اس میں، اور ایک عیب بھی تھا ہاتھ میں۔ ابھی آ کے بیٹھے تھے عمر کے پاس تو خیال یہ ہوا کہ دسترخوان لگنے لگا کھانے کا، تو یہ اس خیال سے آہستہ سے کھسک گئے وہاں سے اور پیچھے ہٹ گئے کہ دسترخوان لگ رہا ہے کھانے کا اور میرا ہاتھ یہ کٹا ہوا ہے، اور یہ دسترخوان میں بیٹھنے والے ان کے ساتھی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، گھن کریں گے میرے ہاتھ کی وجہ سے۔ یہ سوچ کر یہ صحابی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ یہاں سے غائب ہونا چاہتا ہے دسترخوان سے صرف اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو دسترخوان پر۔ ان کو بٹھایا، جب کھانے کا برتن آیا، کھانے کا جب برتن آ کر رکھا گیا تو عمر رضی اللہ فرمایا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ محبتیں ایسے پیدا کی گئی تھی۔ غیروں نے تو مسلمانوں کو اچھوت بنایا ہے کوشش کر کے،
آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، بہن بھائی ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتے، اور یہ فیشن چل پڑا ہے، اور ہمارے تبلیغ بھی داخل ہو گیا ہے کہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھی جاتی ہیں الگ الگ سب کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دعا پڑھ لیا کرو۔ ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا، برکت کے لیے دعا نہیں بتائی، برکت کے لیے دعا نہیں فرمائی اس موقع پر، یوں برکت کی دعائیں اپنی جگہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ فرمایا لعلکم تفترقون، تم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ ظاہر بات ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ الگ الگ کھانے کا اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم ہوگا کہ ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی پلیٹ ہو اور وہ اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر کھائے، کیونکہ جس برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس برتن میں اتنی زیادہ برکت۔ آپ تو دیکھیں حدیثوں میں، روایتوں میں دیکھیں کتنے قصے ہیں کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے وہاں سے نیچے سے لقمہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جی ہاں، طریقہ یہ تھا۔ یہ یہودیوں کے طریقے اور یہ اجنبی طریقوں نے امت کو پھاڑا ہے کہ الگ الگ کھاؤ، ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھانے سے گھن کرتے ہیں۔ میں نے اس پر عرض کیا میں نے کہ اجتماعیت اور محبتوں کے پیدا کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو الگ کر دو، ان کو وہاں کر دو، ان کو یہاں کر دو، یہ امت کو بانٹنے تقسیم کرنے کے طریقے ہیں، جمع کرنے کے طریقے یہ نہیں ہیں۔ چنانچہ رؤسائے مشرکین انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فقراء صحابہ ہیں جن کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی مشرک یہ کہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تو حریص ہیں، ستانے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، انکار کرنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، پھر جو ہدایت کی طلب لے کر آ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کیوں نہ چاہیں گے؟ تو کہا جی ہماری حیثیت، ہمارا مزاج، ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم ان آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند نہیں کرتے۔ یہ صہیب، سلمان، بلال، آپ کے فقراء صحابہ، ان کپڑوں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ ہمارے لیے مذاکرے کا اور ہمارے لیے بیان کا اور ہمارے جوڑ کا الگ موقع، الگ وقت ہونا چاہیے، ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے عوام الناس سے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کب چاہتے ہو کہ فنا وقت؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں، آپ لکھ کر دیجئے کہ جب ہم آ کے بیٹھیں گے آپ کے پاس تو آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ لکھ کر دیجئے۔ روایت میں ہے کہ لکھا گیا کاغذ پر کہ ہاں یہ وقت ان کے جوڑ کا ہے۔ ادھر یہ رؤسائے مشرکین آ کر بیٹھے، آپ نے ان سے بات شروع کی کہ اسلام لے آویں۔ ادھر نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اندھے، نظر نہیں آتا تھا، دروازے پر سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نابینا صحابی کے آنے سے ناگواری ہوئی، اور اس لیے ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، تم کسی دوسرے وقت آ جانا، تم تو اپنے ہو، ساتھ ہو، اسلام لا چکے ہو، تمہیں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر نابینا کو لائے۔ کوئی اگر بینا ہوتا وہ اسے دیکھ کر واپس ہو جاتا کہ یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں ہے، یہ وقت ان کے لیے ہے۔ لیکن نابینا صحابی، انہیں نہیں معلوم کیا وقت ہے اور کیا ہو رہا ہے۔
آپ کی پیشانی بل آ گئے، اللہ تعالی نے اسی پر عبسہ نازل کی۔ یہ چیزیں قرآنوں کے سمجھنے کی بھی ہیں، اور یہ سارے اصول اور ضابطے امت کی اجتماعیت کے ہیں۔ ادھر آپ کی پیشانی میں بل آئے اور ادھر عبسہ نازل ہوئی۔ اللہ نے آپ کو تنبیہ کی کہ نبی جی آپ نے کیا کیا؟ جن میں استغنا ہے ان کی کوشش، اور جو طلب لے کر آ رہے ہیں ان سے آپ کی پیشانی میں بل آ گئے۔ میں اس سارے واقعے سے صرف یہ سمجھاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی سے اجنبی آدمی کو، غیر سے غیر آدمی کو چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح تمہارے درمیان میں رہے، تمہارے درمیان میں رہے۔ یہاں تک بھی فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، کہ تم انہیں اپنے ماحول میں لاؤ، اگر تم سے پناہ چاہتے ہیں پناہ دو ان کو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں، اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دوسری نسبت وہ قوم اور قبیلے کی ہے، ایک نسبت زبان کی ہے، ایک نسبت یہ قوم اور قبیلے کی ہے۔ فرمایا کہ ان نسبتوں کے ساتھ دعوت کا کام نہیں چلے گا۔ ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک ہونے کے بعد اجنبی نظر سے دیکھیں، وہاں غیروں کو اجنبی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ہر ایک کو اپنا ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ امت کو جمع کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سب سے بنیادی آپ کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ آپ کسی کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ اس سے امت بنی تھی، اس سے امت بنی تھی کہ آپ نے قومیت کی اور زبان کی اور علاقائیت کی، ان تمام اور رنگ کی نسبت سے امت کو نکالا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ عمومیت ہے، وہ عمومیت ہے، تاکہ خیر امت میں عام ہو جائے، خیر امت میں عام ہو جائے۔ دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرا دعوت کی عمومیت، یہ اللہ رب العزت کی غیبی مددوں کے اترنے کا اصل سبب ہے۔ سن رہے دھیان سے یا نہیں؟ کسی اور کام میں مت لگنا، کوئی حرام کام اس مجلس میں نہ ہو، ورنہ محرومی ہوگی سب کی۔ کسی حرام کام میں مت لگنا۔ یہ ملائکہ کے نزول کی اور ملائکہ کے اپنے پروں سے مجمع کو گھیر لینے کی یقینی طور پر مجلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح حدیث پر غور کرو اور سمجھو کہ اللہ کے گھروں میں سے یا کسی بھی جگہ ایمان والے اگر عبادت اور دعوت اور دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں ان کو۔ یہ ذکر کے مجلسیں ہیں